اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج میں 20 اپریل کو آپ سے مخاطب ہوں درس نمبر 111 کے ساتھ، اور جو حضرات مسلسل سن رہے ہیں میں ان کا بہت ہی شکر گزار ہوں۔ اور وہی جانتے ہیں کہ میں گھمنڈ و غرور کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا، اور ابھی ہماری گفتگو مکمل نہیں ہوئی ہے۔ مغرور اور گھمنڈی شخص کو دنیا کی معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ دنیا کی بے اعتباری، بے وقتی، بے فانی، بے وفا اور مکار ہونے کو پہچانے، اور یہ بات جان لے کہ دنیا اور اس کے متعلقات پر اعتماد کرنا عقل سلیم کے خلاف اور شیطان کی خواہشات کے مطابق ہے۔ وہ شیطان جس کی انسانی دشمنی ظاہر و آشکار ہے، انسان کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ مظاہر دنیا دھوکہ و فریب ہیں، اور اگر اس کی فریبی میں آ جائے انسان، اس کے دھوکے میں آ جائے، تو پھر وہ کہیں کا نہیں رہتا ہے۔ صاحب بصیرت انسان آیات و روایات اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور معصومین علیہ السلام، اولیاء الہی اور علماء کی سیرتوں کے مطالعے کے ذریعے دنیا کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت کو جان لیتا ہے انسان، اور اسے آخرت کی کھیتی سمجھنے لگتا ہے، جس میں آج بیج بوئے تو کل آخرت میں اس کی فصل کاٹے گا۔ وہ کسی بھی صورت میں دنیا کی اصالت اور استقلال کا قائل ہی نہیں ہوتا۔ اس صورت میں انسان کے وجود میں پائی جانے والی تمام اخلاقی خرابیاں اور بری صفات کمزور پڑنے لگتی ہیں، اور اسے باطنی امراض سے شفا ملنے لگتی ہے۔ آخری مرحلے میں اس راہ پر چلنے والے کو چاہیے کہ آخرت کی شناخت اور معرفت حاصل کرے، عالم برزخ، قبر اور جہان آخرت کو پہچانے، عذاب و عقاب و جہنم نیز اجر و پاداش، جنت اور اس کی نعمات کے متعلق اچھی طرح آگاہی حاصل کرے، اور یہ سمجھ لے کہ ایک دن اسے یہاں اس جہان فانی سے رخت سفر باندھ کر اس جہان باقی کی جانب کوچ کرنا ہے۔ اگر انسان مکمل طور پر اس جہان باقی سے واقف ہو جائے تو نہ صرف یہ کہ اس عارضی جلد گزر جانے والی فانی دنیا سے دل نہ لگائے گا اور اس کی نعمتوں پر مغرور نہیں ہوگا، بلکہ مسلسل اپنی اصلاح اور اپنی اخلاقی خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، تاکہ ایک پسندیدہ اور مثالی حالت کے ساتھ میدان حشر میں قدم رکھے، اور اعمال صالحہ کے نتیجے میں حاصل ہونے والی سربلندی اور افتخار کے ساتھ پروردگار عالم کی عدالت میں حاضر ہو، اور عزت و شوکت اور مکمل احترام کے ساتھ دائمی نعمتوں سے بھری ہوئی بہشت کی جانب قدم بڑھائے۔ اگر کوئی انسان مذکورہ امور کا جائزہ لے اور ان کے متعلق شناخت و معرفت حاصل کرے، اپنے آپ کو پہچانے، خدا کو پہچانے اور دنیا و آخرت کی حقیقت کو جان لے، تو حقائق اس کے سامنے کھلی کتاب کے مانند واضح ہو جائیں گے، اور اسے بری اخلاقی صفات سے دوری، روحانی امراض کے علاج اور معالجے اور شیطانی وسوسوں کے خلاف جنگ کے لیے سازگار فضا میسر آ جائے گی۔ ایسا شخص جس نے خود کو پہچان لیا، خدا کے متعلق معرفت حاصل کر لی، اس کی ذات لا یزال سے حب اور عشق اس کے دل میں بیٹھ گیا، تو وہ دنیا سے دور ہو جائے گا، اس سے دل وابستہ نہیں کرے گا، اور آخرت اور اپنے انجام کی اہمیت کا وہ قائل ہو جائے گا۔ تو ایسا انسان کبھی بھی بے جا گھمنڈ و غرور میں مبتلا نہیں ہوگا، اور اس سے ایسے کسی عمل کا مرتکب وہ اپنے آپ کو نہیں پائے گا جو اس کے محبوب خدا کی ناراضگی اور غضب کا سبب بنے، اور اس کی آخرت کے لیے مکمل ضرر اور نقصان کا موجب ہو۔ تو انسان کو جہاں بہت دوسری غلط باتوں سے بچنا چاہیے، وہاں ایک اہم بات جو ہے وہ غیبت ہے۔ سورہ مبارکہ حجرات میں آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا
پوری آیت ہے، اس کے بعد آخر میں فرمائے کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، اے ایمان لانے والوں دیکھو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ غیبت یعنی کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا جس سے اگر وہ سن لے تو ناراض ہو۔ غیبت فقط زبان ہی سے نہیں کی جاتی، بلکہ اگر اشاروں کنایوں کے ذریعے بھی کسی کا عیب ظاہر کیا جائے تو وہ بھی غیبت میں ہی میں شمار ہوگا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ غیبت نہ کرو، کیونکہ غیبت جہنم کے کتوں کا سالن ہے۔ کیونکہ عام طور پر غیبت سے متعلق احادیث روایات سے لوگ اچھی طرح واقفیت رکھتے ہیں، لہذا اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم شواہد کے ذکر اور غیبت کی پہچان کی وضاحت سے گریز کرتے ہوئے اس کے علاج اور معالجے کی طرف آتے ہیں۔ اخلاقی امراض کا علمی اور عملی دونوں راہوں کے ملاپ سے معالجہ کیا جاتا ہے، لہذا غیبت کا علاج بھی اسی قاعدے سے مستثنی نہیں ہے۔ وہ شخص جو اپنے آپ کو اس مرض سے نجات دلانا چاہتا ہے اسے توجہ کرنا ہوگی کہ اگر غیبت کی تو اپنے لیے خدا کا غضب اور اس کی ناراضگی وہ مول لے گا۔ اذا غیبت اس کی خوبیوں اور نیک اعمال کی بربادی کا موجب ہے، اور غیبت کرنے والے کے نیک اعمال اس شخص کے اعمال نامے میں منتقل ہو جاتے ہیں جس کی اس نے غیبت کی ہوتی ہے، اور اسی طرح جس شخص کی غیبت کی جاتی ہے اس کی برائیاں اور گناہ غیبت کرنے والے کے نامہ اعمال میں درج کر دیے جاتے ہیں۔ اور غیبت کرنا مردار کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ اس مرض سے نجات کی اہم ترین راہ یہ ہے کہ غیبت کے اصل سبب اور اس کی جڑ کو ختم کر دیا جائے۔ غیبت کرنے والے کو اپنے نفس کا جائزہ لے کر دیکھنا چاہیے کہ اسے کون سی چیز غیبت پر ابھارتی ہے۔ اگر وہ اس وجہ سے غیبت کرتا ہے کہ دوسرے بھی ایسا کرتے ہیں تو اسے جان لینا چاہیے کہ اس کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ خدا کی نافرمانی کرنے والے لوگوں کی اقتداء و پیروی جائز ہی نہیں ہے۔ ایسا شخص اس بھیڑ کی مانند ہے جو بے سوچے سمجھے سر جھکائے اپنے سے آگے چلنے والے بھیڑیے کے پیچھے اور پوری بھیڑ کے پیچھے چلا جائے۔ لیکن اگر یہ انسان اس لیے غیبت کرتا ہے کہ اس کے ذریعے فخر و مباحات کا اظہار اور دوسروں پر فوقیت اور برتری چاہتا ہے، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا یہ عمل نہ صرف فضیلت اور برتری کے حصول کا باعث نہیں بلکہ اس کے نفس کی فضیلت و برتری کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر اس کا غیبت کرنا حسد کی وجہ سے ہے تو در حقیقت اس نے اپنی اس عمل کے ذریعے دو گناہوں کا ارتکاب کیا ہے اور عذاب و غضب الہی مول لیا ہے، کیونکہ اس طرح وہ ایک طرف تو اس کی دنیاوی نعمت پر حسد کر رہا ہے جو خود اپنی جگہ بد اخلاقی اور بڑا گناہ ہے، اور دوسری طرف وہ غیبت کر کے اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاتا بلکہ اپنے نیک اور صالح اعمال ضائع کر دیتا ہے اور ناقابل معافی خطا اور گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اگر دوسروں کا مذاق اڑانے کی نیت سے ان کی غیبت کرتا ہے تو اسے علم ہونا چاہیے کہ لوگوں کے سامنے کسی کو حقیر اور معمولی ظاہر کرنا خود غیبت کرنے والے کے اپنے آپ کو خدا، ملائکہ اور انبیاء علیہ السلام کے سامنے ذلیل و رسوا کرنے کے مترادف ہے۔ اور اگر وہ اس بات پر غور کرے کہ اسے روز قیامت اہل محشر کے سامنے شرمندگی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا، ان سب کے سامنے اس کی رسوائی ہوگی اور ذلت و خواری کے ساتھ اسے دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا، تو پھر کسی صورت سے وہ غیبت نہیں کرے گا۔ اگر دوسروں کے اعمال و افعال پر تعجب کی وجہ سے غیبت کا مرتکب ہو رہا ہے تو اسے خود اپنے نفس پر تعجب کرنا چاہیے کہ کس طرح اس نے اپنے دین کو اپنی اور دوسروں کی دنیا کے عوض فروخت کر دیا ہے۔ یوں اس عمل سے وہ دنیا و آخرت کے عذاب و رسوائی سے محفوظ نہیں رہے گا۔ بہر صورت ان طریقوں اور ان کے مشابہ دوسرے طریقوں سے غیبت کی خرابیوں سے آگاہ ہوا جا سکتا ہے اور اس برائی کو خود سے دور کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ غیبت کے سلسلے میں ابھی مزید گفتگو باقی ہے، خدا نے چاہا تو کل اس سلسلے کو انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے، اور غیبت کے علاج و معالجے کے سلسلے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں معصومین علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہدایات فرمائی ہیں اس پر ہم عمل کریں اور اپنے آپ کو بری عادات اور صفات سے دور رکھیں، اور ایسے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھیں جو غیبت کرتے ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ہماری گفتگو کا موضوع ہی غیبت ہوتا ہے، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ چند آدمی بیٹھے اور وہاں ایک دوسرے کی غیبت
شروع کر دی، خاص طور سے ان لوگوں کی جو اس مجمع میں نہیں ہوتے ہیں۔ تو اللہ ہم کو ان بری صفات سے محفوظ رکھے۔ اس سلسلے میں ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ خدا ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، خدا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے اور ان کے اعوان و انصار میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔